دیگر اپنی زبانوں کو ذکر اہل بیت سے معطر کرتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ دعا ہے پروردگار آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار جتنے مومن اپنے گھروں کو چھوڑ کر فرزند زہرا حسین ابن علی کی مجلس میں آئے ہیں، پروردگار ان کے گھروں پہ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پروردگار جتنے مومن بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جن کو اولاد دی ہے سیرت ائمہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جو مومن سفر میں ہیں ان کا سفر بے خطر فرمائے، جو مومن مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرمائے۔ پروردگار جو مومن اس دنیا سے رخصت ہو گئے شفاعت حسین ابن علی نصیب فرمائے۔ پروردگار جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے خود ان کی محافظت فرمائے۔ پروردگار اگر دشمنان اہل بیت اصلاح کے قابل ہیں ان کی اصلاح فرما، اگر دشمنان اہل بیت اصلاح کے قابل نہیں پروردگار اس روئے زمین کو ان کے وجود سے پاک فرما۔ پروردگار میں نہیں جانتا ان مومنین کے مومنات کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے۔ غیبت کی مسند پہ ہیبت کی نقاب اڑے امام جانتا ہے، پروردگار اس امام کے طفیل ان کی دعائیں قبول فرما۔ پروردگارہ ان ساری دعاؤں کے لیے جو مومنین کے دلوں میں ہیں، جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا یا جو دعائیں میرے ذمے ہیں، ان ساروں کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس سوائے اس وسیلہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے گا۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا اعنی بالقاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی انزع البطین و باب الیقین و حبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51، ثم الصلاۃ والسلام علی امام التقی وابن عم المصطفیٰ شقیق نبی المجتبی لیث الثری غیث الورا حتف العدا مفتاح الندی مصباح الدجا، ثم الصلاۃ والسلام علی امام مکی مدنی قرشی لوذعی ولی اریحی علی، ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب القبلتین الضارب بالسیفین الطاعن بالرمحین وارث المشعرین ابو الحسن والحسین، صلوات پڑھ لیجئے گا۔ ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان، الامام المظفر و شجاع الغضنفر قاتل المرحب والانطر رب الشبیر والشبر صاحب ساقی حوض الکوثر و حامل بابن الخیبر قاسم طوبیٰ و سقر الذی سمتہ امہ حیدر، نعرہ حیدری، مل کے نعرہ حیدری۔ اما بعد، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبتول فی الزمان راحت روح المصطفیٰ الذي انزل في شانها وشان زوجها صورتها العطاء آنی فاطمة الزہراء صلوات اللہ علیہ۔
اما بعد لعنت اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین وخصوصاً لعن اللہ من انکر حق الزہراء. بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل علی علی هذه الامہ كفضل رمضان على سائر الشهور وفضل علي على هذه الأمة كفضل ليلة القدر على سائر الليالي وفضل علي على هذه الأمة كفضل الجمعة على سائر الأيام فطوبى لمن آمن به وصدق والويل لمن جحد. مل کے صلوات پڑھ لیجئے گا. سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، یقیناً ہم سارے خوش بخت ہیں کہ پروردگار نے سب سے بڑے انمول موتی کو ہمارے دلوں میں سمو دیا ہے. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو کائنات میں جسے بنانے پہ تکبر کیا ہے، آج تک 70,000 مخلوقات بنا کے تکبر نہیں کیا. آل محمد کو بنا کے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، میں اللہ کتنا خوبصورت مخلوق بنانے والا ہوں. پروردگار اس کائنات میں سب سے بہترین مخلوق انسان، پھر انسان سے اعلیٰ انبیاء، پھر انبیاء سے اعلیٰ اولی العزم نبی، اور پھر پوری بھری کائنات میں سب سے اعلیٰ پنجتن. تیرا شکر ہے تو نے وہ سارے کے سارے ان موالیوں کو عطا کر دیے ہیں. سامعین گرامی قدر، جو شرف سماعت چند دنوں سے بخش رہے ہیں انہیں تو معلوم ہے کہ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی سورہ مجادلہ کی، جس پہ آگے بھی گفتگو ہوگی کہ پروردگار کے نزدیک عزت دار وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے. پروردگار کی نگاہوں میں عزت کا معیار علم ہے. اور یہ تو طے شدہ بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت فقہ کے بڑے عالم ہوتے ہیں، سب سے بڑا فقیہ ہوتا ہے آل محمد. صرف فقہ کے عالم کی بات نہ کرو، کسی پیش نماز کا تذکرہ نہیں ہو رہا، رسول اللہ کے جانشین کا تذکرہ ہو رہا ہے. میں نے پہلے کہا علم المنایا کا عالم ہے علی، علم البلایا کا مالک ہے علی، علم جبادات کا بانی ہے علی، علم جنسیات کا بانی ہے علی، علم عنکبوتیات کو سکھانے والا ہے علی، ارضیات کا مالک ہے علی، علم سما کا مالک ہے علی. کائنات میں نے کہا کوئی علم نہیں ہے جو علی کے گرد کعبہ سمجھ کے طواف نہ کر رہا ہو. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ لوگ فضائل کے پیچھے ہوتے ہیں اور فضیلتیں علی کے در کی گداگری کرتی نظر آتی ہیں. وہ فضیلت معیار پا جاتی ہے، فضیلت بن جاتی ہے. فضیلتیں وہ نہیں جنہیں لوگ فضیلتیں کہیں، علی جو کر دے وہ فضیلت بن جاتی ہے. اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا فضل علی علی هذه الامہ کا فضل رمضان علی سائر الشہور. تمہیدی گفتگو 2 منٹ سماعت فرما لیجئے. جس طرح رمضان جیسا کوئی مہینہ نہیں ہے، یاد رکھو علی جیسا کوئی بشر نہیں ہے. وفضل علی علی هذه الامہ کا فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی، کا راتوں میں کوئی رات لیلۃ القدر سی نہیں. کیوں؟ خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر ہے. ایک دفعہ اس میں سجدہ کیا گیا 1000 دفعہ سجدوں سے اعلیٰ ہے. میرا علی لیلۃ القدر کی طرح ہے. عام دنوں میں کی گئی عبادت کا ایک اثر ہے اور علی کی ولایت میں کی گئی ایک سجدہ 1000 سے بھی بڑا ہے.
لیلۃ القدر، اور یہ علی اور فاطمہ کے بارے میں ملتا ہے. میں موضوع کی جانب پلٹوں گا لیکن باتیں آ جاتی ہیں. الفاطمہ مل فاطمہ وما ادراک مل فاطمہ، العلی ومل علی وما ادراک مل علی، ذکر علی خیر من الف شہر. انشاءاللہ پھر سماعت بلند ہوں گی تو یہ حدیث بھی پڑھوں گا. کہا فضل علی علی ہذہ الامہ کفضل یوم الجمعہ، دنوں میں کسی کی مجال ہی نہیں کہ جمعے جیسا ہو، بشر میں طاقت ہی نہیں کہ علی جیسا. اور پھر سن لو، فطوبی لمن آمن بے وصدق بے، رحمت ہے اس بندے کے لیے جو میری بات مان لے، والویل لمن جاہد، اور جو میری اس بات کا انکار کرے گا پھر اللہ لعنت بے شمار کرے گا. یا علی یا علی، آپ سلامت رہیے، خدا ان بزرگوں کو سلامت رکھے. یا علی یا علی. علی کو فضیلت کیوں ملی؟ قرآن کی آیت میں علم. سورہ اسراء میں پروردگار نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. لوگ علی کی برابری کرتے ہیں، قرآن میں اللہ نے قصیدہ پڑھ دیا ہے. اب یہ پھر اگلی بات ہے کہ قرآن علی کے فضائل پڑھنے کے لیے اترا ہے. کتنی آیتیں ایسی ہیں، کتنی آیتیں جو صرف علی کی شان میں اتری ہیں. فخر الدین رازی نے تو 300 کہی ہیں کہ 300 آیات کا اکیلا مصداق ہے علی. 300 آیات. ایک آیت وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اے انسان اپنے علم پہ کبھی گھمنڈ نہ کرنا، کبھی تکبر نہ کرنا. وما اوتیتم، میں نے تمہیں علم دیا ہی نہیں، الا قلیلا، پوری انسانیت کو. سورہ اسراء، یہ تھوڑا سا علم اللہ نے دیا ہے، تھوڑا سا علم. قرآن کہہ رہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، پوری انسانیت کے پاس تھوڑا سا علم ہے. اب تھوڑے علم کا جادو دیکھو. جن کے پاس تھوڑا علم ہے وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہے، اس کم علم کے ذریعے ستاروں پہ قدم رکھ رہا ہے، اس کم علم کے ذریعے سورج کی کرنوں کو اسیر کر کے انرجی بنا رہا ہے. انسان کے پاس کم علم ہے، کشتیاں بنا کے سمندر پہ چل رہا ہے. جس کے پاس کم علم ہے پانی پہ چلتا ہے، جس کے پاس کم علم ہے آسمانوں پہ جاتا ہے، جس کے پاس کم علم ہے سورج کی کرنوں کو اسیر کرتا ہے، جس کے پاس کم علم ہے وہ ستاروں پہ کمندے ڈالتا ہے. اور یہی قرآن کسی کے بارے میں کہہ دے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ایک بندہ وہ بھی ہے جس کے پاس پورا علم ہے. تو جو پورے علم والا ہوگا وہ سورج کی کرنوں کو نہیں اسیر کرتا، سورج پلٹا دیتا ہے. وہ ستاروں پہ کمندے نہیں ڈالتا، ستارے گھر پہ بلا لیتا ہے. آسمانوں میں سیارے نہیں بھیجتا، شب معراج خدا اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. کیا کہنے، پچھلے محلے والے بیدار ہیں. بی بی سیدہ یا علی. ہاں، عشق علی بھی بھلا چھپانے کی چیز ہے، نعرہ علی لگانے کی چیز ہے، عشق علی بھلا چھپانے کی چیز ہے. تکبر، تکبر، پھر سنیے، تکبر اللہ نے منع کیا ہے. بندہ تکبر نہ کرے، منع ہے. شایان شان نہیں ہے کہ انسان تکبر کرے، لیکن ایک بات پہ تکبر کر کے کہا کرو میرا مولا علی ہے. تکبر بنتا ہے. ہمارے حصے میں علی آیا ہے. میں نے پہلے کہا چونکہ موضوع علم ہے، تمہارے امام میرے علی کے غلام کے برابر بھی نہیں.
اب بیدار ہیں تو میں ایک مشکل امتحان لے رہا ہوں۔ ورقہ راوی ہے اس روایت کا، وہ کہتا ہے کہ میں ایک صحرا میں تھا، میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا، ایک عورت ہے صحرا میں اکیلی ہے، میں اس کے پاس گیا۔ سنیے گا، علی کے در پہ جھاڑو دینے والوں کی اوقات کیا ہے۔ ہاں، وہ ایک مفتی صاحب کا فتویٰ ابھی پھر چل رہا ہے کہ 10 محرم کو شادیاں کر لیں، خرچہ بچ جائے گا، خرچہ بچ جائے گا، کھانے کے پیسے بچ جائیں گے۔ تو ہم نے کہا پھر پورے یزیدی بن جاؤ، مولوی کو بنا بلاؤ، اس کی فیس بھی بچ جائے گی، پیدا تو تمہارے گھر یزید ہی ہونے ہیں۔ ہاں، میں نے ابھی جملہ روک لیا ہے، پڑھاؤ نہ نکاح پڑھاؤ، ہاں تمہارے مقدر میں لا یحبک الا طاہر الولادہ، تم نکاح پڑھو نہ پڑھو، پیدا انہی نے ہونا ہے جن کا سلسلہ نسب کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ واہ، کیا کہنے۔ ورقہ راوی ہے، کہا کہ میں اسے سوال کروں کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے، کون ہے؟ کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سنیے گا، میں مشکل پڑھ رہا ہوں، مجھے ہم سفر اچھے ملے ہوئے ہیں تو میں بھی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا میں نے سوال کیا، بولی نہیں، قرآن کی آیت پڑھی، وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ یہ بنتا تھا پہلے سلام کیا جاتا ہے، سوال بعد میں ہوتا ہے، آپ سلامت رہیے۔ کہا میں حیران ہوا، میں نے بات پوچھی، اس نے آیت پڑھ دی، مجھے سلام کرنا چاہیے تھا، سلام کیا۔ کہا بتاؤ تو صحیح کہ یہاں کیا کرنے آئی ہو، تم کون ہو، یہاں اکیلے کیا کر رہی ہو؟ کہا اب بولے گی۔ کہا میں حیران ہوا، بولی نہیں، قرآن کی آیت پڑھی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت کون دیتا ہے؟ آیت کے ذریعے بتایا میں راستہ گم کر بیٹھی ہوں۔ بیدار ہیں پچھلے محلے والے بھی، حیران ہوا، میرے ہر سوال کے جواب میں قرآن کی آیت۔ کہا کہ انسان ہی ہے یا انت من الجن، جنوں میں سے ہے؟ کہا اب کچھ بولے گی۔ کہا پھر نہیں بولی، قرآن کی آیت پڑھی، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے آدم کی اولاد جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ لے لو۔ بتا دیا جن نہیں انسان ہوں۔ تھکیے گا نہیں، میں ایک بڑی خوبصورت منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ کہا میں پھر حیران ہوا کہ میرے ہر سوال کے جواب میں آیت۔ کہا میں نے بھی سوچ لیا اب اس کی آواز آیت کے بغیر سنوں، قرآن کے علاوہ بھی کچھ سنوں، یہ بڑی عالمہ بن رہی ہے۔ کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا پھر بھی مجھ سے بولی نہیں۔ کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ جب مال دیتا ہے حج واجب کرتا ہے، بتا دیا حج کرنے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر، حیران ہوا، ہر سوال کے جواب میں قرآن کی آیت۔ کہا پھر بتاؤ تو صحیح آ کہاں سے رہی ہو؟ کہا اب بولے گی، ایک ایک آیت کے پیچھے واقعہ ہے، میں وہ نہیں پڑھا۔ کہا ینادون من مکان بعید، بتا دیا یہاں کے رہنے والی نہیں، بڑے دور سے آ رہی ہوں۔ پھر میں پریشان ہوا، میں نے بھی کہا کہ اس سے بھی قرآن کے علاوہ کچھ سننا ہے، علم کے علاوہ سننا ہے۔ کہا اچھا مجھے بتا تو صحیح کہ جب تو قافلے سے جدا ہوئی ہے، راستہ گم کر بیٹھی ہے، کیا تم جب ملنا چاہتی ہو قافلے سے تمہیں کتنے دن ہوئے ہیں؟ اپنے قافلے سے بچھڑے جدا ہوئے تمہیں کتنے دن ہوئے ہیں؟ کب اب کچھ بولے گی؟ کہا لقد خلقنا السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ کہتا ہے میں نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے، بتا دیا 6 دن ہو گئے ہیں۔ یا کہنے آپ کی سماعتیں دے کر خدا آپ کو سلامت رکھے، 6 دن ہو گئے ہمیں قافلے سے بچھڑے ہوئے۔ کہا پھر میں نے سوال کیا کہ اس سے قرآن کے علاوہ بھی کچھ سنو، سوال بدلا، 6 دن جو ہوئے 2-4 دنوں کا کھانا تو تمہارے پاس ہوگا، بھوک لگی ہے؟
کہا اب کچھ بولے گی؟ کہا بولی تو پھر قرآن کی آیت بولی۔ اللہ فرماتا ہے لا یاکلون الطعام، ہم نے کوئی ایسا جسم بنایا ہی نہیں جسے بھوک نہ لگتی ہو، کوئی ایسا بدن ہے ہی نہیں۔ بتا دیا بھوک لگی ہے، میں نے اسے کھانا دیا، اور سوچ رہا تھا کہ کیسے قرآن کے علاوہ کچھ سنوں، اتنی بڑی عالمہ، دل میں سوچ رہا تھا نہ جانے ہے کون۔ سوال تو یہ ہے نا کہ آخر ہے کون؟ بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ کہا اچھا میں تمہیں راستہ دکھا دوں قافلے والوں کا۔ میں آ رہا تھا، ایک حج کا قافلہ فلاں طرف جا رہا تھا۔ کہا اب کچھ بولے گی؟ پھر قرآن کی آیت پڑھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ وہی تکلیف دیتا ہے جو بندہ کر سکے، جو نہیں کر سکتا وہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ بتا دیا میں خود قافلے تک نہیں جا سکتی۔ اچھا خود قافلے تک نہیں جا سکتی، آؤ پھر میرے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ، میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں قافلے تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں دو خدا ہوں زمین تباہ ہو جائے، اور عورت اگر مرد کے علاوہ دوسرے کے ساتھ بیٹھے وہ بھی تباہ ہو جائے۔ آیت کے ذریعے بتایا تم غیر محرم ہو، تم نامحرم ہو، تمہارے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتی۔ کہا تم اونٹ پہ بیٹھ جاؤ میں چلتا ہوں۔ اونٹ پہ بیٹھی، پھر قرآن کی آیت پڑھی جو سفر میں آیت پڑھی جاتی ہے، بتائیے کون سی؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ۔ کہا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے تیرا شکر ہے پروردگار، تیرا شکر ہے۔ لوگ اللہ کو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی سواری پہ بھی ہمیں قابو کر دیا، وگرنہ یہ ہمارے قابو میں آنے والے نہ تھے۔ اتنے اونٹ پہ ہمیں بٹھا دیا، اتنا طاقتور ہے، لیکن ہمیں وہ طاقت دی کہ ہم اونٹ جیسے طاقتور کو بھی قابو کر لیتے ہیں۔ کہا میں نے سوچا قرآن کے علاوہ کچھ تو بولے۔ کہا قافلے میں کوئی جاننے والا ہے؟ پھر قرآن کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ نے مال اور بیٹے دنیا میں زینت بنائے ہیں۔ بتا دیا قافلے میں میرے بیٹے بھی بیٹھے ہیں۔ پھر قرآن کی آیت، کہا میں نے سوال بدلا اور دل میں خیال آیا یہ ہے کون؟ کہا وہ جو تمہارے بیٹے ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ اب تو قرآن کے علاوہ کچھ بولے گی۔ آیت پڑھی وما محمد الا رسول یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ یا زکریا یا موسیٰ انی انا اللہ۔ 4 نبیوں کے نام لیے، بتا دیا میرے 4 بیٹوں کے نام یہ ہیں۔ پریشان ہوا، قرآن ہر بات پہ قرآن۔ میں نے کہا نا اللہ عزتیں اسے دیتا ہے جس کا علم زیادہ ہو۔ ہم بھی کمبر و سلیمان کی جوتیوں کا تاج اسی لیے بناتے ہیں کہ تمہارے پیر ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں۔ کہا میں قافلے کے پاس پہنچا، میں نے کہا کہ آپ بیٹوں سے کچھ بات کرے گی۔ قرآن کی وہ آیت پڑھی یا ابا تستاجر ہو، پورا واقعہ ہے جب نبی کی بیٹیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا پر بابا عیسیٰ نے ہماری خدمت کی ہے، عیسیٰ کو اجرت دو، پیسے دو، اتنی زحمت ہمارے لیے کی ہے۔ بیٹوں کو بتا رہی تھی اس نے میرے لیے اتنی زحمت کی ہے، کچھ اجرت دے دو، تھکے نہیں میں بس منزل کے قریب ہوں۔ کہا میں حیران ہوا جب بیٹوں نے یہ آیت سمجھی، مجھے اجرت دے دی۔ جب وہ بی بی خیموں کے اندر چلی گئی، میں نے بیٹوں سے پوچھا کہ تمہاری یہ ماں کیا کہہ رہی تھی؟ کہا ہماری ماں نے پھر آیت پڑھی واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے 2 گنا دیتا ہے۔ ہمیں بتا رہی تھی بیٹا اجرت کم ہے، اسے 2 گنا کر دو۔ جب یہ سارا واقعہ ورقہ نے دیکھا ہے، بیٹوں سے کہا اچھا مجھے اس اپنی ماں کا تعارف تو کروا دو، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ عورت ہے کون، یہ بڑھیا ہے کون جو ہر سوال کے جواب میں قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں۔ بیٹوں نے جو تعارف کروایا، کہا زمانے والے اسے حبش کی ملکہ کہتے ہیں اور یہ خود کو کنیز زہرا فضہ کہتی ہے۔ یا علی یا علی، حبش کی ملکہ کہتے ہیں زمانے والے،
اور یہ تو خود کو کنیز زہرا فضا کہتی ہے۔ یہ ہے جناب فضا، میں نے کہا نا کہ جس کی کنیز متکلمہ بالقرآن ہو، جس کی کنیز متکلمہ بالقرآن ہو، کنیز خادمہ، اس کی مالکہ کو قرآن نہیں آتا، جاؤ تجدید کلمہ کر لو، اسلام دوبارہ قبول کرو۔ اگر کہو گے کہ بی بی کو قرآن نہیں آتا تھا، متکلمہ بالقرآن جس کی کنیزیں ہوں، میں وہی واپس آتا ہوں موضوع پہ، کیا کوئی تمہارا ہادی، کوئی رہبر جناب فضا کے علم جتنا علم رکھتا ہے؟ ایک دن جناب فضا سے قمبر نے یہ کہا، شاہوں سے بڑھ گیا جو رتبہ مجھے ملا، خلد بری میں اعلیٰ ریاست میں پاؤں گا، دامن علی کا تھام کے جنت میں جاؤں گا۔ قمبر نے جناب فضا نے کہا، جناب فضا نے پلٹ کے کہا، قمبر مبارک ہو تجھ کو یہ مرتبہ، آل نبی کے در سے ہمیں کیا نہیں ملا، صدقے میں فاطمہ کے گئی صاف کہتی ہوں، آ دیکھ لے ابھی سے جنت میں رہتی ہوں۔ صلوات پڑھے عظمتیں، یعنی جنت میں رہتی ہوں۔ علم کیا مقابلہ کرے گا زمانہ علی سے؟ خدا کی قسم میں پھر کہتا ہوں، ہماری نہیں قرآن کی مان لو، رحمان کی مان لو۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں، کسی 10 بندوں نے ایک اکٹھا ہجوم کیا، علی کے مخالفوں نے کہا کہ علی سے، اب بات سنیے گا، میں پھر ایک منزل بڑھا رہا ہوں، علی سے ہم نے سوال کرنے ہیں، سوال ایک ہی ہو، علی جب جواب کسی کو دے گا، پہلے بندے کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، جب علی وہی جواب دے جو پہلے کو دیا تھا، سارے دوڑ پڑنا علی کی طرف اور کہنا آپ کا علم ختم ہو گیا۔ پہلے کو وہی جواب دیا، دوسرے کو وہی جواب دیا، تیسرے کو وہی جواب دیا، علی کو ہم کم تر ثابت کریں گے۔ جو علی کو کم تر کہتا ہے کائنات کا بدتر ہو جاتا ہے، آج بھی بدتر ہے روئے زمین پہ۔ سوال ایک ہی، پہلا بندہ بھی وہی سوال، دوسرا بھی وہی سوال، تیسرا بھی وہی سوال، علی جب وہی جواب دیں گے بار بار، ہم کہیں گے علم ختم ہو گیا۔ چونکہ میرا موضوع علم ہے، ہم حدیث بھی علم والی پڑھیں گے۔ آیا بندہ پہلا، یا علی العلم افضل او المال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی نے کہا العلم افضل، علم افضل ہے۔ بِأَيِّ دلیل، آقا کوئی دلیل تو دیجئے، علم کیوں افضل ہے؟ کہا سوال ایک ہی کرنا ہے۔ علی جواب جب ایک دیں گے تو علی کو کہیں گے علم محدود تھا۔ علی نے پہلا جواب دیا، لِأَنَّ الْمَالَ میراث قارون و حامان و شداد و فرعون والعلم میراث الانبیاء، مال پست ہے، مال قارون، فرعون، شداد کی میراث ہے، علم ہم نبیوں کی میراث ہے۔ یا علی یا علی، پچھلے محلے والے بھی بیدار ہیں ابھی تک، کیا کہنے آپ، سلامت رہیں۔ پہلا سوال جب ہو چکا، بندہ واپس آیا، باقی 8-10 دوستوں کو بتایا، علی نے یہ جواب دیا، کہا لکھ لو۔ اب دوسرے کو بھی علی یہی جواب دیں گے تو سارے کہنا علم ختم ہو گیا، سوال یہی کرنا۔ دوسرا بندہ آیا، العلم افضل او المال، یا علی مجھے بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ علی نے کہا العلم افضل، علم افضل ہے۔ بِأَيِّ دلیل؟ سوچ رہا تھا علی وہی جواب دیں گے۔ مولا نے کہا لِأَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ يَغْشَى مِنَ السَّارِقِ وَصَاحِبُ الْعِلْمِ لَا يَغْشَى مِنَ السَّارِقِ، کا مال اس لیے پست ہے، مال والا پریشان رہتا ہے کوئی میرا مال لے نہ جائے، علم والا پریشان رہتا ہے کوئی لینے سے رہ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جواب علی نے اور دیا، واپس آیا بندہ، علی نے کیا جواب دیا؟ وہی تکرار کیا، وہی جواب دیا جو پہلے کو دیا؟ کہا نہیں، علی نے اب جواب اور دیا ہے، کہا لکھ لو۔
اب علی ان دو میں سے کوئی جواب دیں تو بس علی کے پاس جانا اور کہنا کہ بس علم یہی تھا۔ تیسرا آیا یا علی العلم افضل والمال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی حیدر کرار نے کہا العلم افضل، علم افضل ہے، مال پست ہے۔ بأی دلیل؟ یا علی کوئی دلیل بھی ہے؟ علی نے کہا دلیل ہے، لِأَنَّ الْمَالَ يَنْدَرِسُ لِطُولِ الْمُدَّةِ وَالْعِلْمُ لَا يَنْدَرِسُ، مال پست ہے، علم افضل ہے۔ دلیل یہ ہے مال جتنا پرانا ہوگا، سونا جتنا پرانا ہوگا وہ زنگ آلود ہو جائے گا، علم جتنا پرانا ہوگا اتنا روشن ہو جائے گا۔ یا علی یا علی یا علی۔ تیسرا بندہ پلٹا، علی نے ان دو میں سے کوئی جواب دیا؟ کہا نہیں، نیا جواب دیا، کہا اسے بھی بولو لکھ لو۔ اب تین جوابوں میں سے علی کوئی دے دے تو پھر کہنا علم ختم ہو گیا۔ چوتھا بندہ آیا یا علی العلم افضل والمال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی حیدر کرار نے کہا العلم افضل۔ مولا کوئی دلیل؟ بأی دلیل؟ علم کی فضیلت پہ مال کے پاس ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ علی حیدر کرار نے دلیل دی، کہا لِعَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ آدَاءٌ کثیرہ وَلِصَاحِبِ الْعِلْمِ أَصْدِقَاءٌ کثیرہ، کا مال پست ہے، علم افضل ہے۔ دلیل یہ ہے مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ واپس آیا، آپ نے بھی علم حاصل کرنا ہے، حدیث پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے۔ واپس آیا، کیا علی نے وہی جواب دیا جو ان تین چار جوابوں میں سے ہے؟ کہا نہیں، علی نے وہ جواب نہیں دیا۔ کہا چلو اسے بھی لکھ لو۔ اب ان چار جوابوں میں سے علی کوئی دے دے تو پھر دوڑ پڑنا آپ کا علم بس۔ پھر اگلا بندہ آیا یا علی العلم افضل والمال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی نے کہا علم افضل ہے۔ بأی دلیل؟ مولا کوئی دلیل تو دیجئے۔ کیا دلیل ہے علم کے افضل ہونے پہ، مال کے پست ہونے پہ؟ کہا مال والے کا مال قبر تک رک جاتا ہے، علم قبر تک کا ساتھی ہے۔ پھر واپس پلٹا، کیا علی نے جواب میں تکرار کیا یا علی نے وہی جواب دیا؟ کہا نہیں، علی نے تکرار نہیں کیا، پہلے والے جواب نہیں دیے، نیا جواب دیا ہے۔ کہا اسے بھی لکھ لو۔ 5 جواب ہو گئے۔ کہا اب چھٹا بندہ جائے، علی سے وہی سوال کرو۔ اب تو علی تکرار کریں گے، آواز بدلی۔ جب اب علی تکرار کریں تو پھر دوڑ پڑنا، رکنا نہیں۔ یا علی العلم افضل والمال، بتائیے تو صحیح علم افضل ہے یا مال؟ العلم افضل۔ علی حیدر کرار نے کہا علم افضل ہے، مال پست ہے۔ بأی دلیل؟ آقا کوئی دلیل تو دیجئے۔ کہا جو مال والا ہوگا یحاسب علیہ یوم القیامت وصاحب المال یشتہ لاخوانے، مال والے کا حساب سخت ہوگا، علم والا خود بھی جنت جائے گا، اپنے دوستوں کو بھی جنت لے جائے گا۔ واپس آیا، میرے خیال سے اب تو چہرے کی رنگت نے بتا دیا ہوگا علی نے تکرار نہیں کیا۔ پھر آگے ایک شخص کو بھیجا، سوال یہی کرنا، سوال تو نہیں بدل رہے؟ کہا نہیں، سوال یہی کر رہے ہیں، اب علی تکرار نہ کرے تو ہم کیا کریں؟ علی کے علم کا امتحان لینا چاہتے۔ اگلا بندہ آیا، میں جلدی کروں، یا علی العلم افضل والمال، العلم افضل بأی دلیل؟ دلیل تو دیجئے۔ علم کیوں افضل ہے، مال کیوں پست ہے؟ لأن المال یکس القلب والعلم ینور القلب، کا مال دل کو سخت کرتا ہے، علم دل کو نرم کرتا ہے۔ واپس آیا، جواب علی نے وہ نہیں دیا، تکرار نہیں کیا۔ کہا اسے بھی لکھ لو۔ اب اگلا بندہ جاؤ، علی سے سوال یہی کرنا، علی جب تکرار کر دے وہی جواب دے جو پہلے کو دیا تھا تو کہنا علی کا علم ختم ہو گیا۔ اگلے کو بھیجا، یا علی العلم افضل والمال،
میں پل صراط کی طرح تیزی سے گزر رہا ہوں، آپ میرے ہم سفر رہیے۔ یا علی العلم افضل بالمال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی دلیل دیتے رہے، علی دلیل دیتے رہے، علی دلیل دیتے رہے۔ جب 10-12 بندوں نے سوال کر لیا تو آپس میں کہنے لگے تم مان جاؤ نبی نے صحیح چنا ہے۔ نہیں آپ بیدار نہیں ہے، ہم ہی مان جاتے ہیں نبی نے علی کا انتخاب ٹھیک کیا ہے۔ علی کے دروازے پہ آئے، یا علی ہمیں معاف کیجئے گا، ہم آپ کا امتحان لینا چاہ رہے تھے۔ تب ہم 10 بندوں نے ایک سوال کیا، آپ نے 10 کے علیحدہ علیحدہ جواب دے دیے۔ علی نے کہا کس چیز کا امتحان؟ کہا آپ کے علم کا۔ کہا علم علی کا امتحان اور صرف 10۔ واللہ لو سألنی الخلق کلہم ما دمت حیا واللہ اجیب لجواب غیر جواب الآخر۔ تم صرف 10 ہو۔ لو سألنی الخلق کلہم، خلق کلہم، مل معنی الخلق؟ علی حیدر کرار کہتے ہیں پوری مخلوقات ایک میدان علم میں جمع ہو جائے، آدم بھی آئیں اکیلے نہیں اپنی امت کو لے کر۔ بیدار رہیے گا، میں عشق علی کی معراج کا مصرع کہنا چاہتا ہوں۔ آدم بھی اپنی امتوں کو لے کے آ جائیں، نوح بھی اکیلے نہیں اپنی امتوں کو لے کے آ جائیں، شیس بھی اکیلے نہیں اپنی امتوں کو لے کے آئیں، عیسیٰ بھی اکیلے نہیں اپنی امتوں کو لے آئیں، موسیٰ بھی اکیلے نہیں اپنی امتوں کو لے کے آئیں، ابراہیم بھی اکیلے نہیں اپنی امتوں کو لے آئیں، محمد بھی اکیلے نہیں اپنی ساری امت کو لے آئیں۔ کائنات میں پہلے بندے سے لے کر آخری بندہ ایک میدان علم میں جمع ہو جائے۔ لو سألنی الخلق کلہم، اللہ کی ہر مخلوق، فرشتے آ جائیں، جن آ جائیں، انسان آ جائیں، پرندہ آ جائیں، اللہ ساروں کو ایک میدان علم میں جمع کر دے۔ اس میدان علم کی صدارت پہ، مسند پہ ابو طالب کا یہ شیر ببر بیٹا علی بیٹھا ہو۔ اللہ ان ساروں کو کہے تم نے سوال ایک ہی کرنا ہے، اگر میں ابو طالب کا شیر ببر بیٹا، ان ساروں کا سوال ایک ہی ہوگا، علی سب کو علیحدہ علیحدہ جواب دے گا۔ یا علی واللہ لو سألنی الخلق کلہم ما دمت حیا واللہ اجیب لجواب غیر جواب الآخر۔ تم ساری کائنات ایک سوال کرو، علی ساروں کو علیحدہ علیحدہ جواب دے گا۔ یہ علی ابن ابی طالب ہے، اعلم الناس علی ابن ابی طالب۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی علی کے علم جیسا علم نہیں رکھتا۔ زمانہ کیا مقابلہ کرے گا؟ تمہیں قرآن کافی ہے۔ تو سورہ مجادلہ کی یہ آیت جس کے ذریعے ہم نے استدلال کیا کہ اللہ عزتیں اسے دیتا ہے جس کا علم زیادہ ہو۔ بتاؤ کیا تمہارا کوئی ہادی، میں ایک ہی سوال علی سے ہوا ہو، ایک سوال علی نے علیحدہ علیحدہ جواب دیا، اور یہ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، ایک 1000 میں سناتا ہوں اپنے علی کی، تم اپنوں کی صرف ایک سنا دو۔ کیا کہنے، کیا کہنے؟ یہ ہے علی ابن ابی طالب۔ کیوں علی کو سوچنتے اپنا مغز کھپتا ودا کریں دیں؟ علی کو سوچ کیوں اپنے لئی دوزخ دی بھاکو تتا ودا کریں دیں؟ جے کو خبر نہیں میں آپ کہندہ علی دا پتا ودا کریں دیں۔ چھوڑ دو، یا چھوڑ دو علی سے مقابلے کرنا چھوڑ دو۔ میں نے پہلے کہا یا تو تمہارے مٹانے سے مٹ جاتا، نہیں
تمہارے بڑوں کی قبریں گواہ ہیں، مٹی کا ڈھیر بن گئی ہیں، علی آسمان پہ چمک رہا ہے۔ کہاں گئے تمہارے ہادی؟ کہاں گیا وہ یزید کا باپ؟ لوگ تھوکنا بھی نہیں چاہتے، اور ہمیں تو اتنی نفرت ہے نا، اتنی نفرت ہے، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے میں اپنی ذات کا کہتا ہوں، اتنی نفرت ہے۔ اگر مثلا کتا رکھنا مکروہ ہے، اگر مستحب بھی ہوتا تو کتے کا نام بھی یزید نہ رکھتا۔ میں نے یزید کا کہہ دیا، آپ باقیوں کا سمجھ لیجئے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ہمیں علی سے عشق ہے، علی سے پیار ہے، کتے سے بھی بدتر ہے۔ ہم نے ایک حدیث پڑھی، ان عدو الحسین انجس من القلب۔ چلیں آپ بات کر چکے ہیں تو ہم ایک منزل اور بڑھاتے ہیں، تھکے تو نہیں بیٹھے آپ حضرات؟ چھٹے امام نے کہا تھا جب ان سے سوال ہوا، آپ سنیے پھر، کتے سے پست ہے یا نہیں؟ ہمارے اندر تو بڑی باتیں محفوظ ہے، کاش کے سامنے مل جائیں۔ مولا سے ایک شخص نے سوال کیا، قرآن جو کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز، مت تسبیح القلب، کتا کیا تسبیح کرتا ہے؟ تھکے تو نہیں آپ حضرات؟ چھٹے امام نے مفہوماً حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ بیان کیا کہ علی سے محبت کرنے والا مومن ہے، علی سے دشمنی رکھنے والا منافق ہے، یعنی منافق علی کا دشمن ہے۔ اگر کہو علی کا دشمن تب بھی ٹھیک، اگر کہو منافق تب بھی ٹھیک۔ یہ ایک ہی نام دو بندوں کے نہیں، بلکہ ایک بندے کے دو نام ہیں۔ منافق کہہ دو، ترجمہ کر لو علی کا دشمن، علی کا دشمن کہو تو ترجمہ کر لو منافق۔ امام نے کہا اب سوال کر، تیرا سوال کیا ہے؟ تو سمجھ رہا تھا ہم جواب نہیں دیں گے، کہا آقا مجھے بتائیے، ما تسبیح القلب، کتا کیا تسبیح کرتا ہے؟ تیرے معصوم نے فرمایا کتے کی تسبیح ہے الحمدللہ الذی جعلنی قلبا ولم یجعلنی خنزیرا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ پھر اس نے سوال بدلا، یا جعفر ابن صادق، علی کے بیٹے مجھے ایک سوال کا اور جواب دیجئے، ما تسبیح القلب، کا کتے کی جو تسبیح ہے کہ تیرا شکر کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا، ما تسبیح الخنزیر، پھر خنزیر کیا تعریف کرتا ہے اللہ کی؟ کہا الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی منافقا، خنزیر کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے خنزیر بنایا، علی کا دشمن نہیں بنایا۔ کیا کہنے؟ زندہ آباد، مردہ آباد، بے شمار، اللہ، ہاں الحمدللہ الذی، ہاں کبھی صرف 2 4 5 بندے ہوں اور ایک میں پڑھوں، پھر بتاؤں کہ دشمنان علی و بطول کی حقیقت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کتا وہ نہیں جو، برداشت کر لیں گے پھر ہم ایک اور بات کریں، روکیے جی ایک دفعہ اس کو پاس کریں یا پھر ادھر اختتام کریں، پھر ہم موبائل آپ بند کیجئے، پھر ہم پڑھتے ہیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، بانیان کو اعتراض نہ ہو تو لائیو چلائیں، ہاں ایک دفعہ روک دیجئے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت یا رسول اللہ۔ ہاں حقیقت قلب سمجھیے، اور میں مجلس کے بعد کہہ رہا ہوں مجھے کوئی یہ فتویٰ نہ دے کہ ایسی باتیں نہ پڑھیں، آپ نہ سنیں۔ ہم اس منبر پہ مجلس ہی نہیں پڑھیں گے جہاں علی و بطول کے قاتلوں پہ لعنت نہ کرنے دی جائے۔ جائیے کسی اور کو سنیے، نہیں پڑھیں گے۔ کیا کہنے؟ بے شمار بے شمار۔
پاگل اور دیوانے نہیں ہیں، ہم تم سے جدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں، تم علی کو نہیں مانتے، تم سیدہ کو نہیں مانتے، ہم تم سے جدا، ہم قربانیاں کیوں دے رہے ہیں؟ اگر ہم نے چپ رہنا ہے تو پھر خلیفتہ بلا فصل پڑھنا چھوڑ دو۔ کیوں پڑھ رہے ہو خلیفتہ بلا فصل؟ بلا فصل کا مطلب یہ ہے کہ علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سیدہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ تمہاری اوقات ہی نہیں کہ تمہارا ذکر اس منبر پہ ہو، نجاستوں کا ذکر نہیں ہوا کرتا۔ ہمیں مجبور نہ کیجئے خدا را، بعد میں وہی کہتا ہوں پھر فتووں کی زد میں آ جاؤں گا جی۔ کوئی فاصلہ نہیں ہے رسول اللہ اور علی کے درمیان، کیونکہ علی نفس مصطفیٰ ہے، چاہے علی و مرتضیٰ ہو، چاہے علی اکبر ہو، سب کے سب حجت خدا ہیں۔ میں زندگی میں دل نہیں کرتا کہ محرم میں بھی حسین کا اکبر پڑھوں۔ عزادارو، دو شہادتوں پہ میں ہاتھ باندھتا ہوں، ایک محمد کی بیٹی، ایک حسین کا اکبر۔ شیعہ جتنا سینہ پیٹ سکتے ہو پیٹنا، مارا گیا حسین کا اکبر۔ اللہ اکبر۔ جن کے جوان بیٹے ہیں، حسین سے کسی نے پوچھا مولا دنیا میں سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ کہا جوان بیٹا۔ کہا سب سے کڑوی چیز کیا ہے؟ کہا جوان کی موت، اور جس کا جوان اکبر جیسا ہو، موت محمد کی ہو۔ عزادارو، دو عمریں بچوں کی والدین کو بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم آج چپ نہ کیجئے گا، چند دنوں کا مہمان ہے زہرا کا حسین۔ اتنا مارا ہے مسلمانوں نے حسین کی بیٹیوں بہنوں کو۔ جب یہ قافلہ لٹا شام سے واپس آیا، فضا سر پہ قرآن رکھ کے کہتی مان لو یہی زینب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینے والیوں مان لو یہی زینب ہے۔ آئی نا جب علی کی بیٹی، جاڑا صاحب پڑھا کرتے تھے، ایک دیوار کے ساتھ پیشانی لگائی، ٹیک لگائی۔ کسی نے پوچھا جاڑا صاحب ٹیک تو پشت سے لگائی جاتی ہے، سر سے کون لگاتا ہے؟ کہا نہ خود رو نہ مجھے رلا، اتنا مارا ہے پشت پہ ٹیک وہ لگائے جس کی پشت سلامت ہو، جس کی پشت پہ تازیانوں کے زخم ہو۔ اللہ اکبر۔ سانسیں لے لیجئے، پھر کہتا ہوں کوئی آپ کو تماچے نہیں مارے گا، سانسیں لے لیجئے، کوئی تازیانے نہیں مارے گا۔ دو عمریں بڑی پیاری ہوتی ہیں والدین کو، کوئی شیعہ ہائے کرنے سے رہ نہ جائے۔ ایک بچپنے کی عمر، ماں باپ کا دل کرتا ہے بچوں کے ساتھ کھیلے۔ ایک جوانی کی عمر، ماں باپ کا دل کرتا ہے بیٹے کو سہرے پہنائے۔ وہ غریب ہے حسین جس نے اکبر کو چلتے نہیں دیکھا، اصغر کو کھیلتے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اصغر کو کھیلتے نہیں دکھا، اکبر کے سہرے نہیں پہنائے۔ آئے یا ابتے، یا حسین میری زبان میں لکنت نہ آئے، میں تیرا اکبر پڑھنے لگا ہوں۔ یا ابتے حل من لی رخصا، بابا کیا اکبر کو مرنے کی اجازت ہے؟ یا زہرا مجھے سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کہا اکبر آج جس طرح تو میرا جوان بیٹا ہے، کاش تیرا بھی ایک جوان ہوتا، میں دیکھتا موت کی اجازت کیسے مانگی جاتی ہے۔ لکھا ہے علماء مقاتل نے 70 دفعہ علی اکبر اجازت مانگنے آئے، 80 دفعہ آئے، 100 دفعہ، میں آرام سے کہوں 1000 دفعہ بھی آئے، مارا تو گیا نا اکبر۔ اکبر کو صرف حسین سے اجازت نہیں مانگنی پڑی، جاڑا صاحب کہتے ہیں 4 ہستیوں سے ودا کیا اکبر نے، ایک حسین سے۔ کہا تیری اجازت میں نہیں، تیری ماں زینب کبریٰ پالنے والی ماں دے گی، تیرا بھیا سجاد دے گا۔ آئے حسین کے پاس سجاد، مولا کے پاس، مولا سجاد بیمار تھے نہ روئے۔ جب اکبر کے آنسو سجاد کے قدموں پہ گرے، آنکھیں کھولی، اکبر کیا ہو گیا؟
کہا بھیا میں رہوں نہیں تو کیا کروں، باقی الحسین وحیدن و غریبن و عطشانن و مظلوما، بھیا میرا بابا مظلوم ہو گیا ہے، بھیا ہمارا بابا غریب ہو گیا ہے، بھیا ہمارا بابا پیاسا ہو گیا۔ اکبر نے، عباس نے جب یہ دیکھئے نا مولا سجاد سے، پھر آئے آقا زادی زینب کبریٰ کے پاس، اماں اللہ اکبر، بڑا مشکل مرحلہ تھا کربلا میں، مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ علماء کہتے ہیں اکبر کے ودے نہ پڑھا کرو۔ ایک زائر نے قبر حسین پہ اکبر کے ودے پڑھے، جب سوئے تو حسین زیارت کو آئے گا، جب سے تم گئے ہو مجھے قبر میں آرام نہیں ہے، میں قبر میں تڑپتا ہوں، میری ماں جنت البقیع میں تڑپتی ہے، زینب کبریٰ شام میں تڑپتی ہے، شیعو میری قبر پہ اکبر نہ پڑھا کرو۔ ہر معصوم نے کہا جتنے مسائل پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن کبھی عباس کو سکینہ نہ سناؤ۔ کہا زینب شام میں روتی ہے، فاطمہ مدینہ میں روتی ہے، حسین قبر میں روتا ہے، میں ودا نہیں پڑھ رہا، بس اتنا کہتا ہوں اکبر کو اجازت ملتی ہے، اکبر اپنے خیام میں آتا ہے۔ پھر جاڑا صاحب لکھتے ہیں اکبر نہیں، اکبر راہوار پہ ایسے بیٹھا تھا جیسے کوئی جنازہ چل رہا ہو، جیسے کوئی لاش چل رہی ہو۔ آئے جب اپنی پھوپھی زینب کے خیمے میں، السلام علیکہ یا زینب، آخری سلام کیا نا جب پھوپھی پہ، 120 مستورات نے پتھر اٹھائے، اپنے سر پہ پتھروں کا ماتم، واہ اکبرہ واہ محمدہ، ہائے جوانی ہائے اکبر۔ کسی نے اکبر کی داڑھی چومی، کسی نے اکبر کے ہاتھ چومے، کسی نے اکبر کی پیشانی چومی۔ اکبر نے دیکھا کوئی میرے پاؤں کے تلوے چوم رہا ہے، جب جھک کے دیکھا اور کوئی نہیں، حسین کی 4 سال کی سکینہ۔ کہا بھیا میرا قد چھوٹا ہے، تیرے ہاتھ نہیں چوم سکتی، مجھے پاؤں چومنے دے، شام تک فخر کروں گی اور میں نے اکبر کے پاؤں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم تھکیں گے پانی پی لیں گے، باہر نکلنا پی لینا۔ اکبر جب جنگ سے ایک دفعہ واپس آئے نا، حسین نے کہا یا راد یوسف الی یعقوب، او یعقوب کو یوسف ملانے والے مجھے اکبر ملا۔ ہائے شیعہ مر جائی، یہ بات نہ سنے، اکبر آئے یا بتے قد قاتلنی العطش، بابا پیاس مار دے گی۔ اتنا غریب ہو گیا حسین کا بیٹا پلانے کو پانی نہیں ہے، اپنی زبان میرے منہ میں ڈال، میری زبان اپنے منہ میں لے۔ حسین کی زبان پہ جتنی تری بچ گئی ہے اکبر وہ جانے اور تو جان۔ اکبر نے حسین کی زبان اپنے منہ میں لی، چوسنا چاہی، تڑپا حسین کا اکبر، بابا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں اور میں نے آپ سے پانی مانگا، بابا آپ کس سے مانگیں گے؟ کہا تیرا نانا آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا حسین ان جوانوں کو روتا دے، ان بزرگوں کے آنسو دیکھ، انہوں نے تیرا اکبر دیکھا نہیں ہے۔ واہ اکبرہ واہ محمدہ، کوئی ہاتھ چوم رہی ہے، کوئی بی بی پاؤں چوم رہی ہے، کوئی سینہ چوم رہی ہے۔ ادھر پھر اکبر کا جنازہ میں، اللہ کرے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے، ادھر پھر اکبر کا راہوار میدان کو جانے لگا۔ حسین نے پھر اکبر کو بلایا، داڑھی چومی، اکبر جانے لگے، پھر بلایا، اکبر اب ہاتھ چومنے دے، پھر اکبر جانے لگے، اکبر اب داڑھی چومنے دے، پھر اکبر جانے لگے، اکبر اب رخسار چومنے دے۔ ایک دفعہ اکبر کو کہا اکبر اب نہ پلٹ
بیٹھنا، اکبر چلا جا حسین مر جائے گا۔ ادھر اکبر نے اپنے رہوار کو ایڑ لگائی، کربلا کے میدان میں اکبر کی سواری آئی، اکبر کی سواری جب دوڑی حسین نے امامہ اتارا گلے میں ڈالا، ادھر اکبر کا گھوڑا دوڑا، ادھر حسین نے کربلا میں اکبر کے رہوار کے پیچھے، ادھر حسین دوڑے، ادھر اکبر کا رہوار تیز ہوا، پیچھے حسین دوڑے۔ یا تھوڑی دیر بعد اکبر نے سنا کوئی چیز گر گئی ہے، جب اکبر نے مڑ کے دیکھا حسین کبھی زمین پہ گرتے ہیں پھر اٹھتے اکبر پھر زمین پہ اکبر۔ یا حسین، یا حسین آوازیں بلند رکھیے گا، اکبر ایک دفعہ مل جا۔ اکبر آئے، حسین نے اکبر کی داڑھی چومی، بڑی خوبصورتی سے اکبر جنگ کر رہا تھا۔ یا اللہ ہمیں ہمت دینا۔ یا کسی نے کہا اکبر تو ادھر آ گیا ہے، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، تیری پھوپھی کا خیمہ جل رہا ہے۔ یا اکبر نے مڑ کے دیکھا، ایک کمینے نے اکبر کے جگر میں اتنے زور سے برچھی ماری، ادھر اکبر زمین پہ گرا، حسین دیکھ رہا تھا۔ ادھر اکبر نے کہا بابا میں گر گیا، حسین نے کہا اکبر کہاں گر گئے؟ میری آنکھوں کا نور، اکبر کہاں گر گئے؟ پدر بر لاشے پسر، زانو بزانو، حسین ایسے چلے جیسے بچہ چلتا ہے۔ اب ان شامیوں نے 5 کی ٹولیاں بنائی، حسین کہتا اکبر کدھر ہے؟ 5 کہتے اکبر ادھر ہے، حسین ادھر چلتے، کوئی کہتا اکبر ادھر ہے، حسین ادھر چلتے۔ کہا اکبر تیرے بابا کی آنکھیں۔ اللہ اکبر۔ یا زہرا، یا زہرا، اب ان کو نظر آنا ختم ہو گیا۔ کہا اکبر تو کہاں اتر گیا ہے؟ اکبر کہاں اتر گئے؟ الیہ یا بتا، او میرا غریب بابا اکبر ادھر اتر گیا ہے۔ حسین اکبر کے لاشے پہ آئے، ایک ہاتھ اکبر نے جگر پہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کاش کوئی حسین کا درد سمجھے۔ ایک ہاتھ اکبر نے جگر پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ سے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا مظلومہ، السلام علیکہ یا عطشانہ۔ اکبر چاہتا تھا حسین میرے سینے کو نہ دیکھے۔ حسین نے کہا اکبر ہاتھ ہٹا، میں ابراہیم نہیں ہوں، اکبر میں ابراہیم نہیں ہوں۔ کہا بابا ابراہیم تو نے پٹی باندھی تھی، آجا۔ ادھر ابراہیم نے رخ موڑا، ادھر آدم نے رخ موڑا۔ کہا اللہ تیرے حسین کے کیا کہنے؟ ادھر حسین نے نعود علی جان مظہر العجائب کہہ کے اکبر کے جگر سے برچھی نکالی، برچھی نہیں، اکبر کا جگر باہر آیا۔ کہا یا حسین قطعو ہو اربا نربا، اتنا مارا ہے اکبر کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فقطعو ہو اربا نربا، جس طرح خدا کی قسم روایت کے جملے ہیں۔ منبر حسین پہ بیٹھا ہوں، مجھے عصر عاشور کی قسم، مجھے حسین کے زخموں کی قسم اپنی آنکھوں سے پڑھائے۔ فقطعو ہو اربا نربا، جس طرح قصائی گوشت کو ٹکڑوں میں بانٹتا ہے۔ پروردگار ان کا گریہ قبول و منظور فرما۔ پروردگار یہ حسین کے اکبر کو رین کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ فقطعو ہو اربا نربا، اکبر کی لاش کے ٹکڑے کیے۔ حسین نے کہا نانا تیرا دین بچ گیا، نانا تیری شریعت بچ گئی، دیکھ میرا اکبر بھی مارا گیا ہے۔ اللہم تقبل منا ھذا القربان، میرے اللہ میرے اکبر کی قربانی قبول کر لے۔ پروردگار ان مومنین میں ہمت نہیں حسین کا اکبر سنیں، بس جتنے آنسو آ گئے ہیں پروردگار حسین کی اس مظلومیت کا واسطہ، جب حسین اپنے زانوؤں کے سہارے
اکبر کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حسین جب اکبر کی لاش اٹھاتا تھا کہتا تھا عباس حسین میں طاقت ختم ہو گئی ہے، عباس میں ہاتھ ہلانا چاہتا ہوں، میرے ہاتھوں میں طاقت ختم ہو گئی ہے، عباس آجا مجھ سے میرا اکبر سنبھالو، دنیا بعدو کا لافا، اکبر تیرے بعد اب حسین جی کے کیا کرے گا؟ لکھا ہے علماء نے اگر حسین کو تھوڑی دیر شامی نہ مارتے حسین خود مر گیا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پروردگار ان ماں بہنوں کا گریہ قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ حسین اکبر کی لاش پہ آیا ہے، اکبر کی لاش لے کر چلے ہیں حسین خیمہ گاہ تلک، مگر ضعیفی قدم قدم پہ اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے، کا لیلا تیرا اکبر آ گیا۔ پانی پلائیے پانی پلائیے نے پروردگار۔ امام زمانہ آپ کا گریہ قبول و منظور فرمائے۔